ہاں تو میں نے اپنا روپ یا بہروپ، اللہ کی بارگاہ میں میری کیا حیثیت اور اللہ کے ہاں میرا کیا مقام ہے، اور اللہ کے ہاں میں کس اتنا بتا دیں کہ میرا نام کہ آپ کا نام نہیں ہے۔ منافقوں میں کروڑوں سلام، کروڑوں صلوات اور کروڑوں درود جو میرے آقا کے روضہ اطہر پہ آ رہے ہیں، عرشوں سے بھی فرشوں سے بھی، فرشوں سے صلاۃ و سلام درود پاک پڑھ رہے ہیں، اور عرشوں سے اللہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں، اور جو روضہ اطہر پہ شب کہ ہمارے استاد ہمیں پڑھاتے ہیں، تو والد سے کیا کہ آپ کوئی اللہ سے دعا مانگے، کرتے رہے۔ کچھ ہی عرصے کے بعد فرمایا میں نے حضرت بس وہ اندر کی آواز ہے، وہ دل کی آواز ہے۔ فرشتوں کا ایمان ایک سطح پہ رہ لوں، نفل پڑھ لوں، دعا مانگ لوں اور خطاؤں سے بچ جاؤں، کبھی اس کا دل خدا نہ خواستہ فرض نماز جنازے ایسے ہوتے ہیں جو مسلمان پڑھا رہے ہوتے ہیں اور مسلمان پڑھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ اس شخص کا ایمان کب کا ختم ہو چکا ہوتا ہے، منہ سے کوئی ایسا بول نکال دیتا ہے یا ایسا کوئی عمل کر دیتا ہے، اس کا ایمان کب کا ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ میری طرف دیکھتے رہیے توجہ سے۔ حدیث مبارکہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، میرے آقا مدینے والے کا فرمان مفہوم ہے کہ انسان نیکی کرتے 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 جنت کے اتنا قریب ہوتا ہے جیسے کہ ایک بالشت 6-7 انچ کا فاصلہ ہوتا ہے، بس اتنا قریب ہو جاتا ہے، اور کوئی عمل ایسا ہوتا ہے کہ یہ جہنم میں چلا جاتا ہے، اور فرمایا جہنم کے قریب اتنا ہوتا ہے، گناہ کرتے کرتے، نافرمانیاں کرتے کرتے، معصیت کرتے کرتے، جرائم کرتے کرتے، کرائم کرتے 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 یہ اتنا ہو جاتا ہے کہ ایک بالشت ہے، بس کوئی ایسا خیر کا کام کرتا ہے یا کوئی ایسا خیر کا بول بولتا ہے یا کوئی ایسے خیر کے قدم اٹھاتا ہے، یہ یوں ایک پل میں جو ہے جنت میں چلا جاتا ہے، ایک پل میں۔ ڈر ڈر کی زندگی گزارنے کا وقت ہے، ڈر ڈر کے زندگی گزارنے کا وقت۔ وہ درویش دھر میں رخصت ہو رہے تھے اور فرما رہے تھے ابھی نہیں ابھی نہیں، غالباً امام فخر الدین رازی رحمت اللہ، میں کیا اور میں شیطان سا، اور آج تجھے کلمہ نصیب، اللہ کا نام مل گیا، ابھی نہیں ابھی نہیں۔ جب اپنی فکر پڑے گی، پڑی اپنے عیبوں پہ جو نظر، تو نظر میں کوئی برا نہ رہا، جب اپنی فکر پڑے گی اور اپنے اندر کا درد آئے گا، پھر ایک احساس ہوگا کہ پتہ نہیں لیکن ایک خوف بھی۔ ساری زندگی انسان محنت کرتے کرتے کرتے، ساری زندگی انسان محنت کرتے کرتے بس ایک تھوڑا سا بول کوئی ایسا بولا اور یہ گیا اور وہ گیا، اور ساری زندگی انسان خطائیں کرتے کرتے کوئی ایسا بول یا ایسا عمل کیا، یہ گیا وہ جنت میں اور وہ گیا۔ یہ جب ٹینشن اندر آتی ہے، بڑی بڑی لذتوں کو لے جاتی ہے، بڑی بڑی لذتوں کو لے جاتی ہے کہ وہی گولی کھاتا تھا اور وہی گولی مر جائے گا۔ ادب ادب ادب۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ جلسہ تھا کہنے لگے میرے ذمہ یہ موضوع تھا، اللہ تعالی علیہ کی عیب اور غلطیاں اور نقص، میری آنکھوں سے نور چلا گیا، آنکھوں کا نور چلا گیا،
میں نے سمجھا کہ شاید ہو گئی ہے، اللہ نے نور چھین لیا. میں سمجھ گیا کہ اللہ کے دوست کی میں نے توہین کی ہے، اور میرا اللہ کہتا ہے جو میرے دوست کی توہین کرتا ہے میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے. حدیث قدسی ہے، مفہوم ہے. اور اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کرنے والا کبھی نہیں جیتا، رب ہمیشہ جیتا. قرآن میں موجود ہے. وہ کیا کرتا تھا ہندو؟ قرآن پاک چھوڑ. پریس میں جاتا ہوں اپنی کتابیں وغیرہ کو دیکھنے، تو وہاں سپارے قرآن پاک، اتنی بے ادبی، اتنی بے قدری، ایسی طبیعت پریشان ہو جاتی. اور پھر مجھے وہ ہندو یاد آتا ہے، وہ ہندو یاد آتا. پہلے دور میں پلیٹیں ہوتی تھیں، ان پلیٹوں پہ قرآن پاک کے حروف لکھے جاتے تھے، پر وہ چھپتی تھیں. اس کے بعد ان کو بٹے سے، سل سے دھویا جاتا تھا، اور اس کا پانی وہ اکٹھا کرواتا تھا، کیونکہ حروف کا پانی تھا وہ. اور وہاں اندر جوتے کے ساتھ کسی کو اجازت نہیں تھی. اور مسلمان ہوتے تھے، ہندو وہاں بھی کہتے تھے، مسلمان میں بھی وضو با وضو کام کراتا تھا. قرآن پاک کے طباعت میں ملازم سارے مسلمان ہوتے تھے، چھاپنے والے، لکھنے والے، باندھنے والے، بائنڈ کرنے والے، جلد کرنے والے، گتا لگانے والے، سارے مسلمان ہوتے تھے. اور وہ اس میں سختی کرتا تھا کہ ادب ہو، ایک ایک ورقے کا، ایک ایک پرزے کا، ایک ایک حرف کا، ایک ایک کاغذ کا. حتیٰ کہ جو پلیٹیں جن پہ پرنٹنگ طباعت ہوتی ہے، اس پلیٹ کے دھون جو اس کا دھلا ہوا پانی ہے وہ بھی نالی پانی کا بھی ادب کر رہا. غالباً 1950 وہ بندہ مرا ہے، 1950 اس کی چتا کو آگ دی، وہ چتا نے جیسے پناہ گی مجھ سے چتا کی آگ، میں ہندو ہوں مگر ہوں شہدا حسین کا. جیسے پناہ مانگے گی مجھ سے چتا کی آگ، میں ہندو ہوں مگر ہوں شہدا حسین کا. ہے آج بھی زمانے میں چرچا حسین کا، چلتا ہے ساری دنیا میں سکہ حسین کا. بھارت میں گر وہ آتا تو بھگوان کہتے ہم، ہر ہند نام پوچھا میں جپتا حسین کا. مذہب کی قید نہیں ہے ذکر حسین میں، ہر حق پرست ہو گیا شہدا حسین کا. آل حق تو پڑھتے ہیں کلمہ رسول کا، ہم ہندوؤں نے پڑھ لیا کلمہ حسین کا. راون کی طرح مٹ گیا دنیا سے تو یزید، لیکن دلوں پہ آج بھی ہے قبضہ حسین کا. سر اپنا جو پٹکتی ہے پیاسوں کی یاد میں، لیتی ہے نام گنگا و جمنا حسین کا. ایک ہندو کے جذبات ہیں، اس کا تعلق اسلام اور اسلام کی ترتیب سے نہیں ہے. ایک ہندو کے جذبات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، یہ اس کی ایک عقیدت ہے. اور یہی کہ یہی سچی عقیدت ہمیں حسین سے ہونی چاہیے، پھر ایمان مکمل ہوگا. یاد رکھنا، جب تک ہماری طبیعتوں میں اہل بیت کی 100% حب اور محبت، اور حب اور محبت سے بھی آگے عشق نہیں آئے گا، اس وقت تک ہمارا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا. اہل بیت کی محبت، اہل بیت کا عشق اور اہل بیت کی عطرت، اہل بیت کی مودت جب تک ہماری طبیعتوں میں 100% نہیں اترے گی اندر. اور اہل بیت کی محبت عقیدت کا حصہ نہیں ہے، عقیدے کا حصہ ہے. عقیدت آج کسی سے ہے، محبت کل اسی سے ہے. یہ عقیدے کا حصہ ہے، اور عقیدے کا تعلق یہ ہے کہ اب یہ سر تن سے جدا ہو سکتا ہے، عقیدہ نہیں بدل سکتا. ہاں، اہل بیت کی محبت کا تو پورا عقیدہ المحند علی المفند میں لکھا ہوا ہے. یہ میں صاحب علم لوگوں کے لیے حوالہ دے رہا ہوں. وہاں امام حسین لکھا ہوا ہے، لفظ امام لکھا ہوا ہے. حضرت سہارنپوری رحمت اللہ علیہ کے الفاظ ہیں یہ. تو اس ہندو کی چتا کو آگ دینے کی کوشش کی، آگ نہ لگی. سارے طریقے اختیار کر لیے، آگ نہ لگے. سمجھ کے کوئی راز ہے.
وہ مسلمان جو اس کے خادم تھے، ملازم تھے، منشی تھے، جو اس کے ادارے کے، وہ بھی موجود تھے چتا میں. آخری رسومات جو تھیں آخری رسومات میں ہمیں دے دے. اس کو اچھا خاصا لے دے ہوئی. مالدار آدمی تھا، شہرت یافتہ آدمی تھا، بڑے نام کا آدمی تھا، گمنام آدمی نہیں تھا. اس نے کہا نہیں، اس نے کہا پھر آگ لگاؤ. آگ اللہ کا امر چاہتی ہے. آگ میں جلانے کی اگر طاقت ہوتی پھر ابراہیم کو بھی جلا دیتی علیہ السلام. آگ کے اندر اگر جلانے کی طاقت ہوتی پھر نمرود کی بیٹی بھی گئی تھی، اس کو نہیں جلایا. آگ کے اندر اگر جلانے کی طاقت ہوتی، حضرت ابو مسلم خولانی تابعی ہیں اور یہ مدینہ میں آئے اور ان کو دیکھ کے پہچان لیا کہ تو وہ ہے جو اس امت کا وہ شخص ہے جس کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام والا واقعہ ہوگا. فرمایا مجھے کہا گیا تو محمد کو چھوڑ دے، سارے کہو صلی اللہ علیہ وسلم. تو محمد کو چھوڑ دے، تیرے ساتھ دولت مال رشتے حسن و جمال کر دیں. کہا نہ نہ نہ، رشتہ میرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے، مدینے والے کا دامن نہ چھوٹے. اور کہا کہ پھر ٹھیک ہے، تجھے ہم ابھی آئیں گے. اور یہی تھے جن کا گدھا پڑھ کے اللہ سے گدھا زندہ کرا دیا. مولا تو نے اس کو قیامت کے دن میں تو کرنا ہے. مجھے اپنے حبیب مدینے والے سے نفل حاجت کے ملے ہیں، مجھے جو مشکل ہوگی میں نفل حاجت کے پڑھوں گا. مولا تو کر دے، تیرے لیے کون سی دیر ہے. اللہ سے ایسی بنی ہوئی تھی، اللہ سے دل کے ساتھ معاملہ اور رابطہ تھا، ایسا تھا کہ میں سے اٹھایا ہاتھ اور کان جھاڑتا ہوا گدھا سیدھا کھڑا ہو گیا. اور وہ کئی جگہ بکا، اور جہاں وہ مرتا ہی نہیں تھا، اس کی عمر لمبی تھی، بندے اس کو ہٹا کے استعمال کر کے مر جاتے تھے. اور جب بھی بکتا تھا اور کہا جاتا تھا یہ ابو مسلم خولانی کا وہ گدھا ہے جو اس نے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کے ساتھ اللہ سے مانگا تھا. ارے وہ گدھا ہے. بولی زیادہ لگ جاتی تھی، کئی جگہ بکا. اب میت چتا پڑی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دو. آخر آگ نے کام نہ کیا. ہاں، حالانکہ وہ کہتے ہیں ان چیزوں سے مقابلہ نہیں ہے. ان چیزوں سے مقابلہ راجا جوگی اور اگنجل، راجا جوگی اور اگنجل. راجا بادشاہ، جوگی فقیر، اللہ کا فقیر. ان سب کا مقابلہ نہ کرنا. ہاں، ایک درویش تھے، ایک درویش، وہ ماسٹر صاحب تھے، ماسٹر امین صاحب ان کا نام تھا. وہ کہتے تھے نذیر بشیر سے مقابلہ نہ کرنا. نذیر ماسٹر صاحب تھے، وہ کہتے تھے نذیر اور بشیر سے کبھی مقابلہ نہ کرنا. نذیر ڈرانے والے، بشیر بشارتیں دینے والے. نذیر ڈرانے والے کون؟ علماء کی جماعت. اور بشیر فقراء، بشارتیں دینے والے، یہ کر لے جنت میں چلا جائے گا، یہ کر لے یہ مل جائے گا، یہ کر لے یہ مل جائے گا. کہا نذیر بشیر سے مقابلہ نہ کرنا، خیال کرنا. پاگل. قرآن کہتے ہیں نذیر و بشیر. ماسٹر صاحب کی بات بتا رہا ہوں، آپ پرابی کے ماسٹر تھے. راجا جوگی اگن آگ اور جل کہتے ہیں پانی کو. کرے اس سے مقابلہ نہیں ہے، آگ کا مقابلہ. اس خاندان میں ایک بیماری چلی آ رہی ہے، پھپڑے ختم ہو جاتے ہیں، پھپڑے ختم ہو جائیں. ستایا تھا اس خاندان نے جی بھر کے، اور ان کے پھپڑے ختم ہو جائے. اور آخری وقت ان کا عجیب تھا. ایسے 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 کرتے ایسے گر گئے. بس ایسے ہاتھ دعا کے لیے نا، ایسے ہاتھ ایسے کانپ رہے ہیں آخری لمحوں میں ایسے گر گئے. بد دعا تھی، فقیر کی بد دعا، درویش کی بد دعا.
کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں، انہیں بھی یہ میت ہمیں دو. آخر مجبوراً میت دے دی منشی نول کشور کے. مسلمان کو چتا سے نکالا، لکڑیوں سے نکال کے غسل دیا. ہائے ہائے. ایک بزرگ فرماتے ہیں، میرا ایک پڑوسی تھا، عیسائی تھا، کرسچن تھا، وہ مر گیا. میں نے دیکھا جنت میں ٹہل رہا، اللہ کرے نہ بھولیں، پر یہ اگر جہیز کے کپڑے بنے دو. ایک دور تھا گھر میں کوئی قرآن دوں گی میں، وہ اس کا نصیب مقدر ہے یا نہیں. بچیاں میرے پاس روتے خط آتے ہیں، معاملہ ہی فارغ ہو گیا. میں آپ کو یہ بتاتا رہتا ہوں، یہ عمل ہے بہت زبردست. مولانا ظفر بن عثمانی صاحب ایک درویش تھے، انہوں نے ایک چیز لکھی ہے کہ میرے پاس ایک بندہ آیا کہ مجسٹریٹ سے آپ کا تعلق ہے، اگر سفارش کر دے. میرا ایک مقدمہ کیس ہے کہ وہاں اگر آپ مہربانی کریں تو مان جائے گا. میں نے اس کو کہا پہلے اپنے قبول اسلام کا مجھے واقعہ سنا، میں تیری سفارش کر دوں گا، تیرا کام ہو جائے گا. اس نے کہا میرا تعلق ہندوؤں کے اس خاندان سے ہے، آریہ سماج سے، جو کٹر مذہبی لوگ ہیں. میں اچھی تعلیم حاصل کی، میرے باپ کی کپڑے کی دکان تھی، اچھی تعلیم حاصل کی اور میرے باپ کی کپڑے کی دکان تھی. اس کے بعد میرے باپ نے کہا وہ لوگ ہیں جو تاجر ہیں، ہم ملازمت نہیں کرتے، ہم وہ ملازم رکھتے ہیں، لہذا بیٹا دکان پہ آ جا. میں نے باپ کا کاروبار سنبھال لیا. میری ایک کٹر مذہبی گھرانے میں شادی ہوئی، ہندو مذہبی گھرانے میں. کچھ بیمار رہنے لگا، ہسپتال ہی ختم ہو گئے. باقاعدہ پورے بر صغیر میں ٹی بی کے ہسپتال بنائے گئے تھے. وہ جو میں ٹھیک ہو جاؤں، تیرے بھائی ڈاکٹر اتنا بڑا سینئر ڈاکٹر ہے، وہ کہتا ہے کہ تو ہو سکتا، اس کے سامنے بے شمار مریض ہیں، میں کہہ رہی ہوں تو آپ میری بات مانیں گے؟ اس نے کہا چلو مانوں گا. کیا بنوائے گی؟ پھر میں جو کہوں گی وہ بات مانیں گے. اب کہنے لگے وہ روزانہ صبح شام آتی اور دن میں چند بار آتی، میری بستر کے کچھ پڑھتی رہتی. میں سمجھ گیا کوئی ہمارا کتاب اس میں سے کچھ پڑھ رہی ہوگی. مک مارتی، اتنا دیر تک بیٹھی رہتی. مجھے احساس میں ہو رہا ہوں صحت یابی کی طرف. ایک ہاتھ مجھے سیدھا بستر سے ٹیک لگا کے اٹھ کے بیٹھنے لگا اور دوسرے ہفتے خود بخود کھانے لگا اور حاجت کے لیے ٹوائلٹ کے لیے خود جانے لگا اور تیسرے ہفتے میں بہترین چلنے پھرنے لگا اور کچھ ہی دنوں کے بعد میں دکان میں جانے لگا. وہ جو ڈاکٹر تھا اس کا بھائی جس نے مجھے کہا تھا کہ چند ہفتے چند دنوں کا یہ کہانی ختم ہو گئی، جب میں صحتیاب ہوا میری اور کہا دیکھو میں نے اس میں سے قرآن سورت پڑھی ہے، اس کا نام ہے سورت، اور کہا کہ ایک واقعہ ہے پیچھے اس کے، وہ میں تمہیں سناتی ہوں، پہلے وہ سن لو. ہمارے محلے میں میرے ساتھ بچیاں پڑھتی تھی، استاد جی کے پاس پڑھنے جاتی تھی، نورانی قاعدہ پڑھتی تھی. ہندوؤں کی بچیاں اردو انگلش وغیرہ جو ہوتی تھی، میں بھی نورانی قاعدہ پڑھنا شروع ہو گئی، نورانی قاعدہ پڑھنا شروع ہو گئی. عقل تھی، میں سب سے آگے نکل گئی. استاد نے مجھے پڑھایا، پھر میں وہ قرآن پڑھنے لگی، میں کے ساتھ قرآن پڑھنا شروع ہو گیا، حتیٰ کہ پورا قرآن پڑھ گئی استاد سے. پھر میں نے استاد سے کہا استاد جی یہ مجھے سمجھ نہیں آتی، فرمایا اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھ. پھر استاد نے وہ ترجمے کے ساتھ مجھے پڑھایا تو میرے سامنے حقیقت کھل گئی. میرے من میں تھی بڑی چاہتیں، میرے دل میں تھی بڑی لذتیں، مگر اس کی لذت عشق نے سبھی لذتوں کو مٹا دیا. میرے سامنے کا حقیقت کھل گئی. میں نے کہا استاد جی اب تو کلمہ پڑھا دیں. انہوں نے کلمہ پڑھا کے کہا دیکھو اظہار نہ کرنا، کٹر مذہبی گھرانے کی بیٹی ہو، اور اگر تم نے اپنے
ईमान कलमे का इजहार कर दिया, हमारे लिए मसाइल और मुश्किलात पैदा होंगे, हमारे घर जला दिए जाएंगे, हमें दर बदर कर दिया जाएगा, हमें अपने वतन से निकाल दिया जाएगा, हम कमजोर हैं, हम कमजोर हैं। मैंने इजहार न किया, हत्ता कि शादी हो गई हिंदुआना रस्म और रिवाज के मुताबिक। सारे शादी के बाद मेरी उस्तानी ने कहा मैं तुझे कुरान दूंगी हदिया में। मेरी मां से कहा कि अगर मैं इसको एक जोड़ा सूट, अपनी बेटी है मेरी, उन्होंने कहा हाँ आप दे सकती हैं। कहा उस सूट के जोड़े के अंदर कुरान, जिस वक्त मैं पालकी में बैठ रही थी, डोली में बैठ रही थी, उसी वक्त मुझे दे दिया और मैंने चुपके से बगल में रख के एक तरफ रख लिया। ये कुरान है, मैं चुपके से अब भी इसको छुप छुप के पढ़ती हूं। जब आप बीमार हो गए मैं समझ गई कि अब या तो मैं सती हो जाऊंगी, मुझे आग में जलना पड़ेगा, अगर सती ना भी हुई तो सारी जिंदगी में तिलक नहीं लगा सकूंगी। कि तिलक तो वो लगाती है जिसका जो है शौहर सर का ताज मौजूद हो। तो कहा मुझे उस्ताद ने बताया था जब भी कोई मुश्किल आए ना तो बेटी तो अलम नस्ला पढ़ना। बस मुझे वो याद थी उस्ताद की बात, मुझे ये पता नहीं है वजीफा या क्या है, बस कुरान है, मैं मोमिन हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं छुप छुप के नमाज भी पढ़ती हूं, कुरान भी पढ़ती हूं। अब जब मैंने देखा कि मेरा सरताज गया और टीवी से कोई बचता नहीं है, तो फिर मैंने बैठ के यकीन की ताकत के साथ, ध्यान के साथ और अंदर के सच्चे दर्द और दिल की गहराइयों के साथ अलम नशरा पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ते 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 अलम नशरा ने वो लंग्स के अंदर जो भरा हुआ सारा गंद था वो भी निकाल दिया और फेफड़े भी ठीक हो गए, और वो सेहत की गलियां जो बंद हो रही थी वो भी खुल गई, और सेहत की कलियां जो कुमला गई थी वो भी फिर से सभी हो गए। ये उस मजिस्ट्रेट से सिफारिश कराने आया था कि आपका जानने वाला है, मैं हक पे हूं, मेरा हिस्सा है, और उन्होंने मुझे लिख के दिया हुआ मेरा हिस्सा। अब मैं चूंकि मुसलमान हो गया हूं, अब मेरा हिस्सा देने को तैयार नहीं कि तेरा कुछ नहीं बनता, जा तू तो हमारे धर्म से हट गया, अब सिफारिश कर दे। मैयत को लिया मुंशी नवल किशोर की, गुस्ल दिया, कफन और उसका जनाजा पढ़ा। एक कैफियत वो है पिता जा रही है, एक जिंदगी का अंदाज वो है, जनाजा कंधों पे, आज भी उसकी कब्र मौजूद है। अदब राहत भी है, अदब रहमत। हमारा उसकी बारगाह में मकाम है। इस मकाम को पाने के लिए बाबू का छोटी छोटी बंदे ने उनका नाम सुना हुआ था, जिसने देखा हुआ उसने कहा तूने बायजीद रहमुल्लाह का नाम सुना? हाँ सर है। ऊपर के जो लिखत है फरिश्तों की, अल्लाह की, उसकी तकदीर की, वो निजाम, वहां मेरी औकात क्या है, वहां मेरी हैसियत क्या है, वहां मैं किन लफ्जों में हूं, वहां मैं किन हरफों में हूं, वहां मैं किन बोलों में हूं, मुझे किन बोलों से, क्या मुझे यह तो नहीं कहा जाता ये कज़्ज़ाब है, ये उन लोगों में से है जो दुनिया में झूठे लोगों में से है, ये उन लोगों में से है जो नाशुक्र लोग हैं, जिनके मिजाज में शुक्र है ही नहीं, और जिनकी तबीयत में बुलबुला गई कहानी। तो अच्छा, मैंने कहा बस यूं हंस, यानी बीवी की मुस्कुराहट, अच्छे बोल और अच्छा ले जा, खामत को ऐसे बेंड करके रख दे, जिस तरफ तू मोड़ी जा चल। और मैंने फिर शोहर यूं मुस्कुरा और हार गया। शो मेरे ऊपर लफ्जों का एक इल्म खुलता है अल्लाह की तरफ। रेस्ट टू रेंट, रेस्ट लेनी मिलेगी रेंट पे, रेस्ट टू, उन्हें कहा जाता है फिर निकालो तक सर कह रहे थे, सर ये पेश करें, थोड़ा गिलास नीचे, ट्रे के ऊपर टावल के ऊपर गिलास, ऊपर टिश्यू, दाएं बाएं लिपटा हुआ, और दुनिया जहां का हर नाज नखरा यूं रेंट दिया। तू कौन और मैं कौन?
शो हर, तो शो तो कर। मैंने एक बंदे को ये बात बताई, मैंने एक बंदे को बात बताई, कहने लगे आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये खवातीन क्या करती हैं, हर वक्त शोहर जब आता है उसको मुस्कुराहट समाई भरा हुआ आया है, या उसको नंद ने, जिसके 100 कन हो वो 100 कन होती है, तो हर वक्त 100 कन, तो वो उधर उधर से बातें सुन सुना के थका हारा आया या भरा आया या गुस्से में, आधा काम तो वहीं कर दिया। इंसान का बच्चा बनाने में आधा काम वहीं करा, स्माइल शो। अब बेचारे पास हारने के अलावा कुछ है ही नहीं। एक दरवेश मुझसे कहने लगे कि मैं नई नई शादी हुई दूसरी बिरादरी में, मैं सफर में जाता तो मैं आता बीवी, तो बीवी की मां जो है उसको पूरे डायरियां और पूरी तरतीब बना के रख देती थी, ये आए तो ये कहना, ये कहना, ये कहना, और पूरी कैसेट चलती थी 1.5-2 घंटे की, एक साइड 1.5-2 घंटे की होती थी। कहने लगे मैं तस्वीर लेके बैठ जाता था चुप, हाँ दूर से, मैंने कहा बहरा, मैंने कहा ना, पहले एहतियातन था, लेकिन तकलीफ भी थी बेचारे को, ये भी नहीं है। मेरे पास एक माई आई बैठी थी, तो मैं बात क्या करता, कहती क्या गए, मैंने कहा नहीं वजीफा, फिर मेरा चीखता। थोड़ी देर के बाद मैंने एक तो ऐसी बातें कही, माई बोल पड़ी, मैं कहा माई दे रहा ना मुझे आगे जा सता रहा। मैंने माई के बारे में कोई एक दो बातें कही उसके घर वालों को, माई बोल, कह रहे नहीं मैंने नहीं किया, पक्की रहना। कहती थी बोल, बोले तो झगड़ा हो, जब पहले से आपको ये फार्मूला मैं दे रहा हूं, ये पहले से फार्मूला है। हाँ, मैं जिंदगी का एक अंदाज आपसे अर्ज कर रहा हूं कि अल्लाह की बारगाह में हम किस नजर में हैं, हमारी नजर क्या है। आज आपको एक नजर का 2 मुतजाद हदीसें बताता हूं, बज़ाहिर आपस में टकरा रहे हैं, हदीसें बज़ाहिर आपस में टकरा रहे हैं, 2 मुतजाद हदीसें। एक सहाबी फरमाते हैं, आप गौर करने की बात है, सुनने की बात है। एक सहाबी फरमाते हैं रज़ी अल्लाह अन्हु कि मैंने अल्लाह के हबीब को हमेशा गम, कुढ़न, दुख और टेंशन में देखा, यानी एक गम में देखा, हर वक्त उम्मत का गम, इंसानियत का गम, जिन्नात फरिश्तों का गम, बस गम ही गम देखा। और एक साहबी फरमाते हैं मैंने मुस्कुराता देखा आपको, मुस्कुराता देखा, खिलखिलाता देखा। अब वो एक तरफ ये बात है, एक तरफ ये बात है। अब दोनों में से कौन सी सच्ची बात है? दोनों सच्ची हैं। घर की जिंदगी में, घरेलू जिंदगी में और बच्चों के साथ मेरे आका मदीने वाले की जिंदगी मुस्कुराती जिंदगी, चहचहाती जिंदगी, सदाबहार जिंदगी। मेरे आका की हर अदा सदाबहार है, हर अदा सदाबहार है। वहां आपकी अदा ये थी। और जब उम्मत का मसला और सहाबा की महफिल होती थी, फिर आपकी अदाओं में कैफियत ये थी कि गम और हम होता था। मैं एक अल्लाह वाले की बात पे मुझे बहुत तसल्ली हुई और एहसास भी हुआ। दुनिया में सबसे पहला रिश्ता मियां और बीवी का बना है, मां बाप का तो बाद में बना है। पहले आदम आए, फिर कौन आया है? फिर अल्लाह पाक ने जब हवा के वजूद को बनाया तो नींद दे दी और फरिश्तों के सामने पर्दे डाल दिए। आदम को नींद दे दी ताकि उसका जिस्म का नंगापन, और कायनात की सबसे हसीन औरत हवा है। आज तक वैसा हुस्न कहीं नहीं है।
सबसे पहला रिश्ता मियां बीवी का बना, मियां बीवी का बना सबसे पहला रिश्ता। और इसको मुस्कुराहट इस रिश्ते को सदा जिंदा रखती है, शौहर की भी बीवी की भी ऐसे जिंदा रखती है इस मुस्कुराहट। उधर बच्चों ने सताया, बच्चे ने पेशाब किया हुआ है, एक बच्चे ने उल्टी की हुई है, एक बच्चे ने बोतल ऊंधी की हुई है, डोंगा पिया। अब शौहर आया, माई तो बेचारी थकी हारी थी, उसने आते ही कहा संभाल बच्चे, मैं जा रही हूं मेके। एक जज साहब मुझसे कहने लगे, बीवी ने मुझे कहा बच्चे संभाल, मैं मेके जा रही हूं। मैंने कहा हाँ मैं संभाल लूंगा। जज साहब मुझसे कहने लगे रात को कोई बच्चा कहे अब्बा पानी दे, मैं पानी दे दूं। कोई बच्चा के अब्बा पेशाब करना है, कहने लगे सारी रात मैं उठता रहा बैठता रहा, सुबह मेरा जोड़ न हिले, मेरी कमर न हिले, मैंने जाके जज की कुर्सी पे बैठना था, गोलियां खा करके गया। मैंने कहा बीवी को कहा अल्लाह के वास्ते तू संभाल बच्चे। सबसे रिश्ता बना है और बीवी का बना है। मां तो बाद में आया, बहन भाई का रिश्ता तो बाद में आया करेंगी, और न गवारियां पैदा। और मैं आपको इतने बताऊं, ये उसके खलूस की बुनियाद है। वो जितना कोई बीवी जिस पे शक करे समझ ले उतनी ज्यादा मोहब्बत करती है शौहर से, ये उसके अंदर खलूस है। इसको इस अंदाज से देखे, हाँ हाँ फलां देखा, आप देख रहे थे ना, उसने कभी मैंने तो वो चिड़िया खड़ी थी उसको देखी थी, कह रहे वो बुलबुल थी चिड़िया नहीं थी। माई को सिर्फ चंद चीजें याद रह जाती हैं, उसने कपड़ा कौन सी डिजाइन का पहना हुआ था, जूती रहता है, ठीक है याद है। और वो खुद बेगम, वो कहने लगे उसको देखा था ना, बार बार आप देख रहे थे। उसने कहा नहीं वो तो चिड़िया थी, कह वो आप एक बुलबुल थी उसको देखा था। फिर इसमें जो चीज सबसे ज्यादा अहम होती है वो एतमाद होता है, और एक दूसरे के लिए गायबाना दुआएं होती हैं। हाँ, और रब्बना हबलना वाली दुआ होती है घरेलू झगड़ों को दूर करने के लिए। और मैंने आपको एक दफा एक नुक्ता बयान किया था, आज फिर बयान करता हूं वजाहत के बगैर। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी वजाहत नहीं होती। अल्लाह पाक ने दुनिया के अंदर नेमतें सारी रखी हैं और हर चीज में लज्जत रखी है। जन्नत की लज्जतों में एक लज्जत जब वो मियां वक्त होता है जो मांगी जाए, अजीब कैफियत है। और वो खुशकिस्मत होगा जिस वक्त, और हां एक और भी बता दूं, जलाल हुस्ल करना। मेरे पास एक जवान आया, मुझसे कहने लगा मुझसे हरामकारी नहीं छूटती। मैंने कहा तुझे मैं एक चीज बताता हूं, मेरा रब कहता है शुक्र या बढ़ा देता हूं। मैं कह रहा हूं असल में इसलिए कह रहा हूं शायद सोने वाले किसी तरह तो उठे, छल पै जाती है। हलाल हुस्ल दिया अल्लाह तेरा शुक्र, तूने मुझे हलाल करने की ये सारा बस किया कर जो तेरे लफ्जों में आए आए आए। और अल्लाह से दिल ही दिल में, जुबान में नहीं, दिल ही दिल में कहा कर मौला क्या हुआ। कल के दो फायदे हुए, आपने एक का बताया था, दो फायदे हुए। क्या जो एक फायदा तो यह हुआ कि अल्लाह ने हराम को एक ऐसे अंदाज से मुझसे खत्म कर दिया, और दूसरा पहले दवाइयां गोलियां खानी पड़ती थी उसकी जरूरत ही ना रही, शुक्र की बरकत से अल्लाह ने वो नेमत ही बढ़ा दी। दो फायदे हुए, दो फायदे हुए शुक्र की बरकत से कि अल्लाह तो ने मुझे हलाल हुस्ल दिया। ये तेरी कितनी बड़ी नेमत है, इस बारीक बात को सोचिएगा, बड़ी अहम बात कहे जा रहा हूं। छोटी सी बात है, लहराइए, अल्लाह के यहां हमारा मामला सीधा हो जाता है और अल्लाह की बारगाह में हम महबूब बन जाते हैं। और मेरा अल्लाह कहता है ठीक है ये दोस्त है, दुनिया में चल फिर रहा। इन दोस्तों के बारे में एक बात खुश सुनाऊं, फिर सुने। इन दोस्त होते हैं रात को सोने वाले। अब एक वो है जिनको रात की तन्हाइयों में मेरा अल्लाह कहते हैं इनको फरिश्तों पर मारो, उठाओ। वो लकड़ियां खींचने में बात है, हमारे एक दोस्त है, उनके चचा मोटरसाइकिल जो है ना यामा, पता नहीं कोई 1902 का था, पता नहीं कितने का था। मैंने कहा ये यामा जो है तेरे आपके चचा का, ये किस सन का है, बड़ा पुराना है। और क्योंकि मुझे पुरानी एंटीक चीजों की तरफ तवज्जो है तो मेरी तवज्जो गई।
کہنے لگے ہمارا چچا بڑا سمجھدار ہے، وہ ایسا ہے کہ ہر چیز کو سنبھال سنبھال کے رکھتا ہے. ان کا آرا ہے لاری والے اڈے کے ساتھ، بسوں والے اڈے کے ساتھ ان کا آرا ہے، جانتے میں نے وہاں دیکھا ہوا ہے. وہاں اکثر پیٹیاں بنتی ہیں پھلوں کی، آم کی، جن میں پیٹیوں میں نا پھل، وہ پیٹیاں بنا بنا کے پورے ملک کوئٹہ میں سیب کے لیے ادھر ادھر. کہنے لگے ایک رات ایک پردیسی آیا، گاؤں میں اس کے رشتے دار رہتے تھے. اس پردیسی نے کہا کہ جی رات یہاں، تو عشاء کے قریب کہنے لگا آرا کھول. کہنے لگا بس تو ایسے پھٹی کھینچ بیٹھا، میں ادھر سے پٹی نکالوں گا نا، تو لکڑی ادھر پھینک دینا، پٹی ادھر پھینک دینا. اس نے ساری رات اس سے پٹیاں کھنچوائی. موٹر سائیکل میں نے دیکھا نا، میں نے کہا یاما پرانا موٹر سائیکل بڑا مضبوط وزنی. تو اس نے کہا چاچا جو ہے بڑا سمجھدار ہے. پھر چاچی کی یہ کہانی، اس نے کہا وہ پٹی کھینچتا نا، ایک طرف تو سکرات ہوتا ہے پٹی کا جو جلانے، انپڑھ بندہ آیا. کہنے لگا میں اس لکڑی کہنے لگا میں آپ سے تھپکی لینے آیا ہوں. میں نے کہا کس چیز کی؟ کہنے لگا آپ کے درس میں میں جو آتا ہے جو ہے، اور ایک ایک بول بول وہ ہے. میرا پڑوسی بیٹھا تھا، کل کی بات ہے، کل منگل کل تھا نہیں غالباً کل دعوت تھی، کل بھی پرسوں. مجھے کہنے لگا جس کا بھی رشتہ ہونا رکاوٹ، جس کے رشتے میں رکاوٹ ہو میں انتظار کروں. میرے بیٹے کا رشتہ طے نہیں ہو رہا تھا، میں نے نفل پڑھنے کتنے 12 رکعت نماز نفل ہیں. بس وہ کہنے لگے میں نے چھت پہ ایک طرف چلا گیا، وہ نفل پڑھے اور 19 اس کا اندر سے بول رہا ہے، اندر سے بول رہا، اندر سے. ہمارے یہاں صاحب پڑوسی ہے، بیٹی اور بیٹے کا رشتہ صحیح نہیں مل رہا اور نہیں ہو رہا، رکعت نماز نفل کا عمل بس جس کو دیا اس کا رشتہ ہو گیا اور بہترین ہوا. سن رہی پگلی، سن رہی پگلی، موندنا آنکھیں سمے گزرتا جائے. سن رہی پگلی موندنا آنکھیں سمے گزرتا جائے. یہ دنیا ہے 2-4 دنوں کی انت کوئی نہ پائے. یہ سمے گزر رہا، میں نے کیا تیاری کی؟ کوئی نیکی، کچھ بن کرو، کچھ بان کرو، کچھ حلوہ پوڑی دان کرو. کل باپ کی خاطر روتے تھے، اب اپنی خاطر رو بابا. دمسو کا کبڑی پیٹ ہوئی، گھوڑے پہ زین دھرو بابا. اب مول نکارا بات چکا، چلنے کی فکر کرو بابا. کون سا عمل میرے ساتھ ہے؟ اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، یہ میرے اب درس کا دوسرا چیپٹر ہے، اس کو غور سے سنیے گا. اللہ کے ہاں میں کس پکار کے ساتھ پکارا جا رہا ہوں، کس پکار میں بتاتا ہوں. ہمارے ایک صاحب، میں نے کئی دفعہ کہا، میں نے کہا فلاں نام، میں بھی اب بھی میں، کیونکہ میں ان کا بڑا احترام کرتا تھا، ملنے جاتا تھا، سلام کرنے جاتا تھا. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کلاس فیلو تھے وہ، لیکن ان کے نام کے ساتھ جب تک خچر نہ لگے ان کا نام کسی کو پتہ ہی نہیں. میں نے 1-2 دفعہ نام لیا تو انہوں نے کہا کون؟ میں نے کہا وہ جو فلاں گلی میں. کہہ رہا وہ؟ میں کہا ہاں وہی. حضرت دین پور رحمۃ اللہ علیہ بے وضو تھے تو حضرت کا خادم تھا، اس کا نام غلام محمد تھا. حضرت فرمانے لگے فقیروں وہ جو کھڑا ہے نا وہ غلام، وہ اس کو بلا کے لیا، اس کو بلا کے لیا، اس کو بلا کے لیا. اس نے کہا حضرت اس کا نام غلام محمد ہے. تو آخذنا من سوء اعمالنا، مولا میرے گناہوں کی وجہ سے اپنی پکڑ نہ کرنا. ولا تسلط علینا من لا یرحمنا، اللہ مجھے پر ایسا کوئی بندہ مسلط نہ کرنا جس کے دل میں رحم کا ذرہ ہی نہ ہو، پیار کا کوئی ذرہ ہی نہ ہو، پیار کا کوئی ذرہ ہی نہ ہو. میرے رب کے نام میں طاقت اور تاثیر ہے. ایک عمل بتاتا ہوں جو آج تک نہیں بتایا اور مجھے بھی ملا اور آزمایا. الائچیاں لے کے اس پہ ایک تسبیح پڑھ لو یا مجیدوں کی، عمل ختم. بس یہ عمل کے لیے کوئی وکیل نہیں رکھنا پڑے گا حکیم طارق کا نام یاد رکھنے کے لیے.
सुना है ना वाकया? जिसने नहीं सुना वो हाथ खड़ा करे, ये वकील रखने वाला, बहुत सारे बैठे ऐसे तो नहीं हाथ खड़ा कर रहे। मैं आ रहा था सफर में, सफर कर रहा था तो गाड़ी पंक्चर हो गई, तो एक चरवाहा मिला मियां वाली के करीब। तो एक दोस्त का नाम था असगर, दूसरे का नाम मजीद था, अब्दुल मजीद था, दूसरे का नाम आशिक था। उसने सबका नाम पूछा, अदा तेरा नाम क्या है? अदा। उन्होंने कहा मेरा नाम असगर है। अदा तेरा नाम क्या है? ओके मेरा नाम आशिक है। अदा तेरा नाम क्या है? ओके मेरा नाम अब्दुल मजीद है। मजीद क्या है? अदा तेरा नाम क्या है? मैं मेरा नाम है मोहम्मद तारिक महमूद। हो ईदा वदा ना तेरा नाम याद करने के वकील रखना पड़े। तेरा नाम याद रखने के लिए वकील रखना पड़े। तो मैं जो वजीफा बता रहा हूं इसके लिए कोई वकील की जरूरत नहीं है। इसके लिए वकील की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ एक तस्वीर अवल आखिर 3 बार दरूद पाक और या मजीद हो। या आपको अगर कोई मेरे रूहानी क्लासों में अगर शामिल थे और अब भी नेट पे मेरी रूहानी क्लासें मौजूद हैं, उसमें मैंने एक बात अर्ज की थी और यह तकवीनी बात है, ये शायद किसी की अकल समझ में ना आए। रूह की दुनिया के लिए अकल और शऊर का होना जरूरी नहीं, जिसकी मिसाल मैं दिया करता हूं। इस हाल में ऑक्सीजन मौजूद है लेकिन कोई मुझे दिखा दे, बिजली की तार में बिजली करंट मौजूद है लेकिन कोई मुझे दिखा दे, और यहां आपके नेटवर्क हैं, मोबाइल के मुख्तलिफ नेटवर्क हैं, यू के, वारिद के, मोबिलिंग के वगैरह मौजूद हैं, कोई मुझे दिखा दे। और आपकी जिंदगी में जिंदगी है, आपके जिस्म में जिंदगी, वो जिंदगी क्या है वो दिखा दे, और जब वही जाती है जिस्म खत्म हो जाता है। वो जिंदगी क्या है, उसका वजूद क्या है, कोई मुझे दिखा दे। इस तरह जरूरी नहीं कि हर चीज देखी होती है। हमने बहुत सी कायनात का निजाम अनदेखा माना हुआ है और चल रहे हैं, माना हुआ है और चल रहे हैं। जरूरी नहीं हर चीज देख के मानी जाती है। ये जो काबा है ना, काबा, काबा का बिल्कुल साफ, काबातुल्लाह के बिल्कुल साफ बीर जमजम है, जमजम का कुआं है। और काबातुल्लाह की बुनियादों से एक 2 लफ्ज हैं, इन्नका हमीदुम मजीद। ये दरूद इब्राहिमी में पढ़ते हैं, ये 2 लफ्ज है ना, जो या हमीद या मजीद, इन 2 लफ्जों में बड़ी ताकत है। और ये जो चश्मे हैं, चश्मे हैं 2, और इसमें लाखों लीटर पानी रोजाना इन चश्मों से निकल रहा है। उसका जायका खराब नहीं हुआ, उसमें स्मेल नहीं, और जमजम के कुएं में कभी काई नहीं जमती, उसका जायका खराब नहीं होता, और वो कुआं कभी खुश्क नहीं होता। पूरे वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को जमजम जा रहा जा रहा जा रहा, पैकिंग की शक्ल में और नहाने की शक्ल में और पीने की शक्ल में, पता नहीं क्या शक्ल में जा रहा, और जमजम का पानी खत्म नहीं हुआ। यह रब के कायनात का निजाम है। काबा के तले, काबा की जड़ों में 2 नाम है मेरे अल्लाह के, ताकतवर नाम। एक नाम है हमीद और एक नाम है मजीद। 2 भाई होंगे ना, एक का नाम मजीद होगा, एक का नाम हमीद होगा। खुशकिस्मत अब्दुल मजीद नाम का बंदा होगा जिसको जलाल नहीं होगा, वरना अब्दुल मजीद नाम को जलाल होना लाजिम है। नाम के बंदे का जलाल होना है, मूसा नाम के बंदे का जलाल हो गड़ा है। लाइट पोलाइट, ये जो 2 नाम निकले हैं और अल्लाह ने इनको 2 नाम और निकल रहे हैं जमजम। इब्रानी जबान में आहिया से लेकर सिगरेट का नशा छोड़ने में आखिरी जुबान पे अल्लाह का नाम और दरूद पाक हो, और मदीने वाले की शान और सना और सजो गिलाचियां जेब में रखते हैं। हमारी इजाजत देती है, दिल इजाजत नहीं देता। वैसे अचानक याद आए तो मैंने कहा यह अमानत है, कल वैसे ही जाने वाला था, ऊपर से गिरने वाला था, मैंने कहा यह अमानत रह जाती। इस इलाची की ताकत है, इस इलाची में तासीर है। और मैंने अपने पीछे साथी ने कहा, ओह, मैंने कहा ठहर जा, मौत हिफाजत करती है, जिस दिन आएगी सारी हिफाजत के बंद खत्म हो जाएंगे। मौत राजीव गांधी को पाकिस्तान के एक साहब गए मिलने के लिए,
اور میں نے ان سے خود سنا. انہوں نے کہا موت کیا ہے؟ نہیں کہا تقدیر کیا ہے؟ راجیو گاندھی نے کہا, اندرا گاندھی کے بیٹے نے. انہوں نے کہا تقدیر کیا ہے؟ اس نے کہا تقدیر اللہ کا امر ہے, رب کا امر ہے. انہوں نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا جو ایک رب کو جانے اس کو یہ سمجھ آئے گی. پھر کہنے لگا اچھا موت کیا ہے؟ اس نے کہا موت تیری خود محافظ ہے راجیو, موت تیری محافظ ہے, تیری حفاظت کرے گی. موت محافظ؟ ہاں کیسے؟ کہا علی فرماتے ہیں کرم اللہ وجہہ, محافظ ہے. اور جس وقت اجل کا وقت آئے گا, لمحہ آئے گا, یہ ایک طرف ہو کے کھڑی ہو جائے گی. پھر سارے حفاظت کے نظام, بلٹ پروف, زندگی ساری ختم. لا یستاخرون, ایسے لفظ ہے لا یستاخرون سا. یہ زم پہلا زم حمید ہے, اور پورا زم دوسرا متوجہ کرنا. اللہ کا نام حمید ہے. کائنات میں ہلچل مچ جاتی ہے, کائنات میں ہلچل جاتی ہے. اندر کے وجدان سے نکلے, اندر کے درس سے نکلے, اندر کے سوچ سے نکلے. ایک تصویر, صرف ایک تصویر نہیں بلکہ ایک بار, یا مجید. اس لیے فرمایا جب بندہ کہتے ہیں ایک دفعہ یا ارحم الراحمین, سارے کہیں یا ارحم الراحمین. جب بندہ ایک دفعہ کہتا ہے عرش کے اوپر سے صدائیں ہوتی ہیں, رحمان اور رحیم رب کو پکارنے والے بندے مانگ کیا مانگتا ہے, مانگ کیا. بندہ ایک دفعہ کہتا ہے, رب 3 دفعہ فرماتا ہے. کمال اس کی کریمی کا. آپ نے ایک دفعہ بھی کہا نا, ایک دفعہ کہا نا, یقین ہے یہ بات اور حقیقت ہے میرے رب نے آپ کو اپنی ساری عزت, عظمت اور کبریائی کے ساتھ آپ کی طرف توجہ کی ہے. میرے رب نے آپ پہ نظر کی ہے, ہاں نظر کی ہے آپ پہ, اور آپ کی طرف نظر کی ہے. اور نظر کرنے کے بعد میرے رب کہتا ہے رحمان اور رحیم, رب کو تو نے پکارا تھا. جیسے بہت رش ہو تو آواز آپ نے مجھے آواز دی تھی. یہ میری آپ کے لیے ہے. ساری کائنات کا رش ہو جائے, اللہ چہروں کو نہ بھولے. ساری کائنات کی آوازیں ہو جائیں, اللہ آوازوں کو نہ بھولے. اللہ سارا نظام جانے اور خوب جانے. اچھا اتنے رش میں, کائنات کے اس رش میں, لاہور کے کروڑوں کے آبادی میں تسبیح کھانے والوں, تم نے مجھے پکارا تھا یا ارحم الراحمین کہا تھا. یا اللہ ہم نے کہا تھا. تو میرا اللہ کہے گا 3 دفعہ میرے اللہ نے کہہ دیا کہ میں رحمان اور رحیم رب کو پکارنے والے بندے مانگ کیا مانگتا ہے, مانگ کیا مانگتا ہے, چاہ کیا چاہتا ہے. ایک بار, صرف ایک بار. اس طرح جو بندہ یا مجید ایک بار اگر عظمت سے کہہ دے تو کام بن جائے. یہ تو 100 بار ہے. ایک دفعہ یا ارحم الراحمین کہا, کائنات میں ہلچل مچی ہے. میرے رب نے 3 دفعہ تجھے متوجہ کیا ہے, تو نے رب کو متوجہ کیا ایک بار. اس کی شان کریمی یہ ہے کہ وہ تجھے جھکتا دے, تو تھوڑا دے وہ تجھے زیادہ دے. اگر وہ بھی اتنا دے پھر رب کہاں ہوا. سخی تو وہی ہے, لجپال لکھپال تو وہی ہے. وہ جھکتا دے اور زیادہ لوٹا کے دے, زیادہ لوٹا کے دے. میں آج بیٹھا درس کی ترتیب بنا رہا تھا, پورا کا پوری بھاول نگر کی پٹی تھی. میں نے کہا یہ جنڈ والا جو ہے نا ایک گاؤں ہے, یہاں درس دے دو. وہاں طے کر دیا. اور اندر میں نے ایک آواز میرے اندر ہے, چھوٹا سا گاؤں ہے بھاول نگر سے 40 کلومیٹر. میں نے کہا اس کے بعد میں صحرا میں نکل جاؤں گا, وہاں 7 صحرا ہے. تو جنوری کی ترتیب بنا رہا تھا تو میرے اندر ایک آواز آئی. میں نے کہا اصل میں یہاں درس نہیں دے رہا, گاؤں ہے, 7 شہر ہے, بڑا بہاول نگر ضلع ہے. میرے اندر ایک آواز آئی, میں نے کہا یہاں میں درس نہیں دے رہا. بنیادی طور پہ یہاں اصل میں ایک صاحب ہیں جو مجھے ملنے آتے ہیں. بہاول نگر کے گاؤں کا ایک بابا, اس دن میں مجالے سے مجموعے بیٹھا تھا, وہاں کھڑا تھا ہاتھ میں تھیلا لے کے. میں نے اس کو ایسے بلایا, ایسے بلایا, ادھر اپنے ساتھ بیٹھا ہے. ایک غریب سا آدمی ہے, وہ مجھے ملنے آتا ہے. اور کئی بار اس نے مجھے کہا کہ
کہ میرا وہ گاؤں ہے اس کا ساتھ اکا والا ہے، جانڈ والا ہے، وہ میرا، کبھی آپ وہاں درس میں آئے، ایک دفعہ کہا، دو دفعہ کہا، تین دفعہ کہا، حالانکہ بہت زیادہ ہر علاقہ والا، اللہ کرے اللہ مجھے ایسا بنا دے، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاں آئیں. میں نے اس گاؤں میں دے دیا. وہ اس بندے کے اندر کا خلوص، اندر کا خلوص. میں آپ، میرے پیمانے غلط ہو سکتے ہیں حکیم طارق کے. ایک بندے نے بہروپ کیا ہو، میں نے سمجھا کہ شاید میں یہ روپ والا ہے. ایک بندے نے ایسی خامخواہ کے لیے اپنا بہروپ بنایا ہو. یہ فقیر بھکاری منگتے یہ بہروپ تو بناتے ہیں. ہم دھوکے میں آ جاتے ہیں، جبکہ وہ حقیقت میں پروفیشنل ہوتے ہیں، پیشہ ور ہوتے ہیں، مستحق نہیں ہوتے. اکثریت، سارے نہیں، اکثریت. اس نے کیا پتا ایسے کہا ہو. میں نے اب آج 10 دے رہا تھا درس کا وقت، تو میں نے کہا یہاں لکھ دو جنڈ والا، یہاں لکھ دو. پھر ایک پل میرے دل میں آیا، وہ ایک درویش آتا ہے فقیر بالکل، اور اس کے خلوص کے بول ہیں، کہتا ہے کہ میں نے اتنا عرصہ ٹائم لیا آپ سے، دوائی بھی ہے، وظیفہ بھی ہے، اچھا ہمارے ہاں آ جائیں آپ درس کے لیے. میں نے کہا اس کو دے رہا ہوں. پھر ایک دم خیال آیا، مولا تو دلوں کو کتنے رازوں کو جانے، تو دلوں کے کیسے بھیدوں کو جانے. مجھ جیسا بندہ ایک بندے کی ادا کے اوپر آ کے بڑے بڑے شہروں کو درس کا ٹائم نہیں دیا، اس کو دیوانے کو دے دیا اور گاؤں کے اندر دے دیا. مولا جب ایک مجمع ہوتا ہے لاکھوں کا پکارنے والا، اور ایک بندہ ایک دفعہ خلوص سے کہہ رہا ہے یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، ایک دفعہ کہتا ہے، ایک دفعہ. ہاں، اندر کے جذبے جب ہوتے ہیں پھر نظام بھی ہل جاتے ہیں. ایک بار کہتا ہے تو میرا رب اس جذبے کی کتنا قدردانی کرتا ہوگا. میں نے اس کی قدردانی کی. آپ میری بات پہ غور کیجئے، میں نے اس کی قدردانی کی. دیہاتی غریب آدمی، ان پڑھ آدمی، اور آپ اس کریم کے سامنے جس سے دل چھپ نہیں سکتے، جس سے اندر کے کھوٹ واضح ہو جاتے ہیں، جب اس کے سامنے درد کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، یقین کے ساتھ یا مجید پڑھیں گے، کیا وہ اس علاجوں میں تاثیر نہیں ڈال دے گا؟ کیا وہ اپنی طاقت اور قوت کا جلوہ نہیں دکھائے گا؟ یقین کے ساتھ پڑھنے والی وہ خاتون اپنے ہندو شوہر کے اوپر بیٹھی ہے اور یقین کی طاقت کے ساتھ علم نشرہ کو پڑھ رہی ہے، اور میرا رب کہتا ہے انما العسر یسرا، انما العسر یسرا. میں آسانیوں کو، میں تنگیوں کو آسانی میں بدلنے کا فن جانتا ہوں. تقدیر میرے ہاتھ میں ہے. تمہارے سارے راستے بند ہو گئے ہیں، تمہاری ساری قوتیں ختم ہو گئی ہیں. تمہارا ڈاکٹر بھائی کہتا ہے ٹی وی ہے، لا علاج ہے، لے جاؤ. میں ہر چیز کو صحت یاب کرنا بھی جانتا ہوں، اور میں طاقتور ہوں، میرا اقتدار ہے. بیماری میں نے بھیجی تھی، میرے پاس شفا کے خزانے ہیں. تو آ تو صحیح میرے پاس، میرا نام لے تو صحیح، پر لینا یقین کے ساتھ. ایک یقین والا بندہ طارق کو آیا اور طارق کا قلم پھر گیا. سکتا ہے میں کون سی پہنچی میں نے کون سے دعوے کیے ہیں؟ میرا تو دعویٰ یہ ہے کہ لوگوں اگر میری بات سنی ہے اور اچھی لگی ہے، بس ایک بات کہہ دیتا ہوں، میرے ایک نمبر، مجھے اپنے ایک نمبر ہونے کا کوئی دعویٰ نہیں، پر میرا پیغام ایک نمبر ہے. مجھے اپنے بارے میں ایک نمبر ہونے کا کوئی دعویٰ نہیں. میں ایک نمبر ہوں یا نہیں ہوں، پر میرا پیغام مدینے والے کی مہر ہے، میرے اللہ کا فرمان ہے، اس کے پیچھے قرآن و حدیث کا پیغام ہے. میری کوشش ہے، پھر بھی بھٹک سکتا ہوں، پھر بھی خطا کھا سکتا ہوں، میں انسان جو ہوا، پھر بھی مجھ سے غلطیاں ہو سکتی ہیں اور ہوتی ہیں، ہو سکتی نہیں. جب بندہ خلوص سے، میں نے آپ کو آج اپنی مثال دی، کمپیوٹر میں بیٹھا ہوا تھا، میں دسمبر کا رسالے کو فائنل کرا رہا تھا، اور اس میں جو اعلانات ڈالنے تھے میں نے ڈالے، اعلانات میں نے ڈالے، اور اس کی وجہ سے
میں نے دوحہ اور قطر کو آگے لے گیا. انہوں نے کہا جی یہ دوحہ قطر آپ نے اعلان دیا ہے, یہاں بھی جانا ہے. میں کہ اس کو آگے کر دو, اگلے مہینوں میں کر دو, اس کو کر دو پہلے. اور کرنے کے بعد جب میں آ کے بیٹھا اور میں اپنے گھر میں نے کہا تو نے کیا کیا, ایک بندے کے خلوص والے بول تجھے کھا گئے, اور رب جو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا, جو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا, اس کا دل, رب کی شفقت کتنی نرم ہوگی, رب کی کریمی کتنی وافر ہوگی, بے بہا ہوگی. اور جب بندہ اپنے خلوص کے دل کے ساتھ اس کا نام لیتا ہے, پھر کیوں نہ رب 3 دفعہ کہے میرے بندے رحمان اور رحیم, رب کو تو نہیں پکارا ہے, میں متوجہ ہو گیا ہوں, تیرے سامنے مدد ساری کی ساری سامنے ہے, مانگ کیا مانگتا ہے, چاہ کیا چاہتا ہے, پکار کیا پکارتا ہے. ہمارے جذبے کی کمی ہے. ایک تسبیح یا مجید ہو, ایک تسبیح یا مجید ہو, انقلاب بتا کر دے. کہا نشہ ساری زندگی نہیں چھوٹ سکتا, جان کے ساتھ ہے, موت کے ساتھ ہے نشہ. وہ نشہ کبوتر کا ہو, وہ نشہ پتنگ کا ہو, وہ نشہ تیتر کا ہو, وہ نشہ کتے کا ہو, ہاں وہ نشہ مرغے کا ہو, وہ نشہ بٹیر کا ہو, وہ نشہ نشے کا ہو, کسی پاؤڈر کا ہو, افیون کا, چرس کا, بھنگ کا, شراب کا, یا کوئی دنیا کا کوئی لیٹسٹ مروانا ٹائپ کوئی اور ہو, کوئی نشہ ہو, پر سب رب کے نام مجید کے سامنے کوئی حیثیت نہیں. وہ کہتے ہیں ساری دنیا کا اسلحہ, ساری دنیا کی عمارتیں, ساری دنیا کے پہاڑ, اور ساری دنیا کی بڑی بڑی پلیں, بڑی بڑی بلڈنگیں, بڑی بڑی بلٹ پروف, اس نے کہا ایٹم بم کے سامنے کوئی حیثیت نہیں. ایسے پگھلا کے رکھ دیتا ہے. رب کعبہ کی قسم, ایٹم بم کی کیا حیثیت ہے, میرا رب رب ہے, میرا رب ہے. اور میرے رب کا جو نام مجید ہے, اس کی عظمت, اس کی طاقت, اس کی قوت, اس کی تاثیر, اس کی رانائی اور اس کے جلوے, اس کے کرشمے, میں کہاں پہنچ سکتا ہوں. اور طارق بیان کیسے کر سکتا ہے, نہیں کر سکتا. طارق محدود, طارق کا علم محدود, انگلش بھول گیا, اردو بول نہیں سکتا صحیح, زیر زبر کی غلطی ہیں, عربی کی تلاش ہے طارق کو, طارق کہاں بیان کر سکتا ہے. یا مجیدوں کی تاثیر کیا ہے. کوئی ایسا اللہ کو اپنا رنگ دکھا جائیں, کوئی ایسا اللہ کو اپنی کوئی چیز دکھا جائیں کہ رب کے ہاں ہمارا کوئی بھی نام کسی میں آ جائے, وہ اللہ میرا کہے کہ نہیں یہ اپنوں میں سے ہے, غیروں میں سے نہیں ہے, یہ اپنوں میں سے ہے. فرشتوں اس کو اپنوں میں لکھو, فرشتوں اس کو غیروں میں نہ لکھو. فرشتوں اس کے نام کے ساتھ میرے نام کی محبت اور تاثیر لگا دو, میرے نام کی محبت اور میرے نام کا کوئی تعلق لکھ دو. ہر وقت یہ ذہن میں رہے, خیالوں میں رہے, سوچوں میں رہے, سوزوں میں رہے, آنکھوں میں رہے. کبھی کبھی آنسو گر جائیں, چپ کے آنسو, اور وہ گرا ہوا اللہ کے خوف کا آنسو. ہو پتہ نہیں مولا کس منہ کو کیا نصیب ہوگی, ذلت یا عزت کیا نصیب ہوگا. پتہ نہیں مولا کیسے موت آئے گی. پتہ نہیں مولا آج کا دن تو عزت سے گزرا, کل کی ذلتوں کا مجھے پتہ نہیں, مجھے خبر نہیں, مجھے پتہ نہیں. جو آنسو گرانا اچانک, یہ فرمایا یہاں تک حدیث میں آتا ہے, لکھا ہے کہ اتنا آنسو چھوٹا سا تھا کہ پلکوں کے درمیان اٹک گیا, پلکوں کے درمیان اٹک گیا, گرا ہی نہیں نیچے, پلکوں کے درمیان اٹک گیا. بس ایک بات ہوئی, ایک واقعہ ہوا تھا, ہو گیا. جھونکا تھا ایک ہوا کا, آیا چلا گیا, پوچھو نہ مجھ سے دوستو باتیں شباب کی. بس ایک جھونکا تھا, آیا چلا گیا. اب اس پہ سنیں, غور سے ذرا توجہ کریں. مدینے والے کے عاشق بیٹھے ہیں, میرے رب کے دیوانے بیٹھے ہیں, تسبیح خانے میں روحانیت کا ایک سفر لے کے آئے ہیں, اور وہ سفر طے کر رہے ہیں. خیال کرنا دائیں بائیں سے کوئی بدگمانی اور شک نہ دے. آپ سنیں آج میری بات کو, عجیب بات بتا رہا ہوں. یہ پلک سے ابھی گرا نہیں, گر جاتا کسی کو نظر آ جاتا, اپنی اپنے گرتا. پتا ہے
چلتے پھرتے ایسے کوئی ایسے چلتے پھرتے ایسے کوئی واقعہ ہو گیا، ایک دم اللہ کا خوف آیا اور آنکھ سے ہلکا سا آنسو گرا، اور گرا ہی نہیں، پلکوں کے درمیان اٹک گیا۔ معلوم ہوا اتنا بڑا قطرہ تھا نہیں جو پلکیں اس کو سنبھال نہ پاتی۔ سمجھ گئے؟ اتنا بڑا قطرہ تھا نہیں جو پلکیں اسے سنبھال نہ پاتی، پلکوں نے اسے گرایا نہیں، سنبھال کے رکھا۔ اب اللہ کے سامنے قیامت کے دن پیشی، آمنا سامنا رب کا، اور میرے رب کے سامنے جب جائے گا نا، یہ آنسو چھوٹا سا جو آنکھ کے درمیان، یہ اللہ کے سامنے خود اس کا وکیل بن جائے گا، کہے گا تو چپ کر دو، اس وقت تیرا کام رونا تھا اور مجھے نکالنا تھا اللہ کے خوف پہ، آج تیرا کام ختم، میرا کام شروع۔ ہاں، تیری ڈیوٹیاں ختم ہو گئی۔ وہ خوف کے دن تھے، آج شوق کے دن ہے۔ بول کیا شوق کرتا ہے؟ حوروں کا، نہروں کا، انار کا، چیزوں کا، شہد کا، شراب طہورا کا، آج شوق ہی شوق ہے، کل خوف ہی خوف تھا۔ اور خوف چند دنوں کا، چند سالوں کا، شوق ہمیشہ، خالدین فیہا ابدا ابدا، وہاں رہے گا ہمیشہ ہمیشہ۔ تو چپ کر، اب یہ آنسو پکارے گا، اب اس کی پکار سن لیجئے، معصوم پکار سنیے، معصوم پکار سنیے کہ مولا یہ محض تیرے خوف سے نکلا تھا، اور فرشتے اس پہ گواہی دیں گے، مولا یہ آنسو سچ کہہ رہا، یہ تیرا خوف آیا تھا، ایسے کوئی خطا یاد آئی، کوئی گناہ یاد آیا، کوئی عذاب یاد آیا، کوئی ثواب یاد آیا، کوئی ایسی یاد آئی چیز، مولا محض تیرے خوف سے نکلا تھا۔ اسی وقت اللہ کے امر ہوگا، سنو اللہ کا امر ہوگا، اور کیا ہو جائے گا؟ آنن فانن میں سنے کیا ہوگا؟ وہ چھوٹا سا جو آنسو تھا، جن کو پلکوں نے نیچے ہی نہیں گرایا، اتنا وزن تھا ہی نہیں، ایک پر میں پہاڑ بن جائے گا، بہت بڑا پہاڑ، وہ بندے اور جہنم کے درمیان دیوار بن جائے گا، بندے اور جہنم کے درمیان دیوار بن جائے گا۔ اور پھر رب کریم ہے، سارا نظام خود کرے گا، اس آنسوں کی وجہ سے دیوار خود بنائے گا، کریم ہے، دیوار بن جائے گی، میرا اللہ کہے گا جا اس کو دیوار کے پار نہ لے جاؤ، ادھر لے جاؤ، ادھر جنت کا رستہ ہے، دیوار کے پار جہنم کا رستہ ہے۔ کیا کمال ہے! ایک چھوٹا سا خوف ہی تو تھا، ایک چھوٹا سا خوف ہی تو تھا جس نے غار کے سارے دروازے کھول دیے تھے۔ غار میں، حدیث میں، بخاری شریف میں حدیث میں آتا ہے کہ غار میں 3 بندے تھے، جا رہے تھے اور بارش آ گئی، غار میں پناہ لی، ادھر سلائیڈنگ ہوئی اور پتھر اوپر سے گرا، سلائیڈنگ ہوئی، اور اندر غار کے آگے قطر، اور غار کا دروازہ بند ہو گیا، اور ہر بندے نے اپنی نیکی اللہ کی بارگاہ میں بیان کی، اور ایک بندے نے یہ نیکی بھی کی، یہ نیکی بھی کی، مولا گناہ کے آخر تک پہنچ چکا تھا، گناہ کے آخر تک، اب بس کوئی مجھے روکنے والا اور دیکھنے والا نہیں تھا، اس وقت تیرا ایک خوف آیا تھا اور میں ہٹ گیا تھا، مولا اگر تیری بارگاہ میں اس خوف کی کوئی قیمت ہے تو آج یہ پتھر ہٹا دے۔ ارے جس خوف سے جہنم سے بعد نجات مل جائے، اس خوف سے پتھر ہٹنا کون سا مشکل امر ہے، اور ایک پل میں پتھر ہٹا اور تینوں باہر نکل آئے۔ بس دیکھنا یہی ہے کہ اس کی بارگاہ میں ہم کیا ہیں، ہمارے اوپر اس کی نظر کیا ہے، ہر پل یہ سوچتے رہیں، ہر پل اس کو سمجھتے رہیں، ہر پل اپنا سلجھاتے رہیں۔ میں مرید کے میں گیا تو ایک مسجد میں بیٹھا تھا، یہاں تو ایک بندہ بیٹھا تھا، ایک صاحب آیا نماز پڑھنے کے لیے، اس کو دیکھ کے ہنس پڑا، بات ہے، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے کھڑا نا مونچھوں کو بل دے رہا نماز کے اندر، میری بھی ایسے مونچھیں تھی، مجھے بھی پتہ نہیں چلتا تھا، اس کو بھی پتہ نہیں چل رہا ہوگا۔ کہنے لگا مجھے بھی پتہ نہیں چلتا تھا، اس کو بھی پتہ نہیں چل رہا ہوگا کہ میں کیا کر رہا ہوں، ایسے ہمیں پتہ نہیں چل رہا، ہمیں پتہ نہیں چل رہا، ہم زندگی کے دن رات گزار رہے اور اپنے وقت کاٹ رہا، وقت ہمارے ساتھ بس ہم کٹ رہے، ختم ہو رہے، لیکن اللہ کے ہاں
جب سامنے آئیں گے آمنا سامنا ہوگا، میرا اللہ کہے گا ہاں بھائی کس نام سے پکارا جاتا تھا فرشتوں؟ خچر کے نام سے یا کس نام سے؟ پکارو، دیکھو فرشتوں کس نام سے پکارا جاتا تھا، کس نام سے پکارا جاتا تھا؟ بس وہ نام ہمارا کیا ہے اوپر، اس کی کوئی خبر نہیں۔ یہاں ہمارے نام کے ساتھ چودھری بھی ہے، خان بھی ہے، مہر بھی ہے، ملک بھی ہے، شیخ بھی ہے، میاں بھی ہے، بڑی بڑی القابات ہیں۔ وہاں اوپر کون سا لقب ہے، اس کی تلاش کریں، اس کو دیکھیں، اس کو دیکھیں، اس کی تلاش کریں۔ کیا خیال ہے؟ ہم گاڑی پہ جا رہے تھے، سامنے ایک تیتر بیٹھا ہوا تھا صحرا میں، ابھی میں پچھلے ہفتے، میں نے کہا تیتر ہے، کہہ رہے نہیں کشمیرہ ہے۔ میں نے کہا یہ سنا تھا پرندے کا، خوبصورت پرندہ، ایسے خوبصورت پرندہ، پھر اڑ کے ادھر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا گاڑی کو ایسا کرو، اس کو دیکھیں ذرا۔ ساتھ جو بندہ میرے بیٹھا ہوا تھا وہ وہاں کا وائلڈ لائف کا انچارج تھا، جو حیوانات کی زندگی کو باقی رکھنے کے لیے ہماری حکومت نے جو ادارہ بنایا ہے، اس کی گاڑی میں بیٹھا، کرے جی میری آپ گاڑی میں بیٹھے۔ عجیب بات اس نے کہی، میں حیران ہو گیا۔ کہنے لگا یہ جو پرندہ ہے نا، اس کی ایک ادا اسے مار جاتی ہے، ایک ادا۔ یہ صبح 7 سے لے کر 9، بس 7 سے لے کر 9 کے درمیان اس کو پانی چاہیے، 7 سے لے کر 9 کے درمیان۔ کہا میری زندگی گزری ہے صحراؤں میں، اتنے سال ہو گئے ہیں میں جانوروں کے ساتھ صحراؤں میں، ویرانوں میں، اس پرندے کو پانی چاہیے۔ کون سے وقت میں؟ 7 سے لے کر 9 بجے تک، بس زیادہ۔ یہ ہر پانی کی جگہ پہ جہاں ٹوبا ہوگا، پانی ہوگا، یہ پانی پینے وہیں آئے گا اور یہیں جال میں پھانسا جائے گا۔ پھر کہے گا ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ یہ گڑھا کھود لیتے ہیں ایک جگہ، وہاں پانی ڈال دیتے ہیں، یہ آئے گا پہلے دن تھوڑا پانی پی کے بھاگ جائے گا، دوسرے دن دوسرے کو لائے گا، تیسرے دن تیسرے کو لائے گا، چوتھے دن چوتھے کو لائے گا۔ اس کا ایک وقت ہوتا ہے، پانی اسے اس وقت چاہیے، پانی چاہیے۔ اور کہا جو تلور ہوتا ہے، تلور کو کوئی پانی نہیں چاہیے، وہ اپنی غذا میں سے خود پانی حاصل کر لیتا ہے، اسے پانی نہیں چاہیے۔ اس کی ایک اور ادا ہوتی ہے جو اسے پھنسا جاتی ہے۔ اب ہم نے دیکھا تو ایک ہرن جا رہے تھے، وہ سامنے وہ دیکھو ہرن جا رہے، ایک چھوٹا چھوٹا بچہ ان بھی ساتھ ان کے ساتھ تھا، وہ وہی ساتھ جا رہا تھا، اور ہرن کی جو ادا کیا ہے، یہ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے، بھائی بھاگ جا، ظالم شکاری بیٹھے ہیں۔ ہائے اس لیے کہتے ہیں غزل، غزل پتہ کسے کہتے ہیں؟ ہرن کی آنکھ کو کہتے ہیں۔ کبھی ہرن کی آنکھ دیکھی کیسی خوبصورت ہوتی ہے؟ غزال ہرن کو کہتے ہیں۔ اور غزل جب اس کو تیر مارا جائے، اس کے دل کے اندر کی کوئی جو چیخ ہوتی ہے نا دردناک، اس کو غزل کہتے ہیں، اس کو غزل کہتے ہیں۔ کوئی ایک ادا ایسی بھی ہماری ہو جائے، فرشتے کہے مولا پھانسا گیا، کوئی ایسا ہو جا، اللہ پاک یہ صبح 7 سے 9 کے درمیان پانی پینے آئے گا صحیح، یہ آپ کی کوئی ایک رحمت کا لمحہ، کوئی ایک کا قدم، کوئی ایک اس کی محبت کا، عشق کا قدم اور ایسا ہو جائے زندگی میں، کوئی بول ایسا ہو جائے زندگی میں، اس میں جہنم میں پہنچ چکے ہیں، میرا اللہ کہ پکڑو اس کو، پکڑ کے یوں کھینچ کے، یہ وہ شخص ہے جس کو ہمیشہ کی کامیابی ملی، قد فاز فوزا عظیما، یہ وہ ایسا شخص ہے جس کو ساری زندگی کی کامیابیاں مل گئی۔ فیصلہ کر لیں، میں بھی آپ بھی، میں بھی محتاج ہوں آپ کو اپنا سبق سنا رہا، میرا مرنے سے پہلے پکا ہو جائے۔ آپ بھی فیصلہ کر لیں، آپ بھی فیصلہ کر لیں۔ اور یہ یا مجید کا عمل مزہ آیا؟ کیسا ہے؟ مختصر سا، مختصر سا، اللہ جزا خیر دے، ایک بندے نے وہ یاد دہانی کرا دی، مختصر سا عمل، بڑی طاقت ہے، بڑی تاثیر ہے، بڑی طاقت ہے، بڑی تاثیر ہے۔ ایک تسبیح پڑھ لیں، روزانہ پڑھ لیں، ورنہ ایک دفعہ پڑھ لیں، روزانہ پڑھ لیں طاقت زیادہ، گاڑی میں فیول روز ڈالا کرتے ہیں، پڑھ لیں۔ اور اس کی بات بھی آپ کو یاد رہے گی، جو رشتے کی بات ہوتی کہتے ہیں رمضان کا انتظار کرو، ہاں کہ رمضان کا انتظار کرو، بس یوں رمضان آئے۔ اور ویسے بھی جس عمل کی انتظار ہو اس میں طلب بڑھ جاتی ہے،
تڑپ پڑ جاتی ہے. ایسے ہے یہ لوگ دور جا کے چیڑے کھانے جاتے ہیں, کھابے کھانے جاتے ہیں, پھر بلڈ پریشر کی گولیاں بھی کھاتے ہیں, اور دور جا کے وہاں لسی پینے جاتے ہیں, دور جا کے حلوہ پوری کھانے جاتے ہیں. وہ جو دور جا رہے ہوتے ہیں نا, اندر ایک ذائقہ خود بخود بن رہا ہوتا ہے, پھر وہ جو بھی اٹھا کے رکھتے کہتے ہیں وہاں مزہ آ گیا. واہ مزہ آ گیا. اس لیے میرے رب نے رمضان کی تلاش اور شب قدر کی تلاش کا نظام رکھا ہے, نظام رکھا ہے. ہمیں وہ صحرائی لایا, ابھی صبح ناشتے میں چوری لے آیا, گھی گائے کا, جس کو کھاد دیکھا ہی نہیں, جس نے کھاد سونگی نہیں, آلودگی ہے ہی نہیں وہاں, فضاؤں میں ہواؤں میں تا حد نظر نہ بندہ ہے, کوئی انسان نہیں. وہ گھی لے آیا تو ساتھ مجھے کہنے لگا پیر سیاں کو بھائی شاید, میں کہ نہیں چاہوا, دہی لے آ کہ اس چوری کو اب دہی ہضم کرے گی. 7 گائے کی دہی, 3 لقمے چوری کے کھا, 1 گھونٹ دہی کی پی. اب تو منہ میں پانی بھرتا جا, میں کھا آیا ہوں, تجھے میں ترسواؤں اور میں کھاؤں. اب میں کیا کروں, آپ کو کھلاؤں تو میں پانی بھی کھا, یہی پانی بھی ذائقہ لے لو, چلو اسی میں گزارا کرو. پٹھان وغیرہ کرو, گزارا مزارا کی بس اسی میں گزارا کر لو. آپ اسی میں گزارا کر لو, میں چوری کھا آیا ہوں اور اوپر سے دہی بھی پی آیا ہوں. میرے ساتھ ایک بیٹھا تھا, کہنے لگا گھی مزید گرم کر کے لے آؤ. مجھ سے کہنے لگا لے, ہاں میں کہ لے آ. کٹوری میں گھی گرم کر کے لے آیا, تھالی میں اتنی چوری تھی ہاتھوں سے گوندھی ہوئی, اس کے اوپر گھی اور ڈالا, تر بتر اتنا کے بعد میں انگلیاں چاٹ بیٹھ. اب اور منہ میں پانی بھر اور مزے لے, چا میں کھایا. یوں مجھ کو نگاہوں کے ترازوں میں نہ تو ہے شوق تو بے ساختہ آنکھوں میں سمو لو. اب دل کو میں لایا ہوں ہتھیلی پہ سجا کر, اس جنس کے بازار میں کیا دام ہے بولو. اللہ میری آپ کے لہجوں اور لفظوں کی غلطیوں کو معاف فرمائے. اللہ ہمیں اپنا نام سدا دل کی دنیا میں روشن کرا دے, کر دے اور زندہ کر دے اپنا نام, اور ہمارے دل کی دنیا کو آباد کر دے, اپنے دل نام کی معرفت دے دے. بس یہ سیکھتے رہیں, چلتے رہیں, کرتے رہیں, اللہ دنیا آخرت کی عظمتیں عزتیں عطا فرمائے گا. سچی بات ہے, میں جب بھی جاتا ہوں ان صحرائیوں کے لیے کوشش کرتا ہوں, گفٹ لے کے جاتا ہوں, ہدیے لے کے جاتا ہوں ان کے لیے, میں ان کے لے کے جاتا ہوں. اب میں وہاں مٹھائی والا پیر مشہور ہو گیا ہوں. اگر یہ پیر جب بھی آتا ہے, باقی پیر آتے ہیں لے جاتے ہیں, یہ پیر دے جاتا ہے. میں نے کہا مولا تیرا شکر ہے, اوپر والا ہاتھ رکھا ہے, تو نے نیچے والا ہاتھ نہیں رکھا, اوپر والا ہاتھ رکھا ہے. اللہ پاک ہمارے لفظوں اور لہجوں کی غلطیاں معاف کرے. یہ انشاءاللہ کچھ اعلانات ہیں, اس پہ آپ توجہ فرمائیں. اسی اتوار کو انشاءاللہ 30 اکتوبر صبح 7 بجے سے لے کر 8 بجے تک اسم اعظم کا روحانی دم ہوگا, جو انشاءاللہ ہر مہینے ہوتا ہے. دم ہوگا, خواتین مرد بچے بوڑھے سب کو اجازت ہے, عام ہوتی ہے. اور حامیم لا ینصرو 313 بار. سارے نظام کی حفاظت, سارے نظام کی حفاظت, کفایت, کفالت, اور سخت ترین آپ کی ضرورت ہے. اجتماع سر پہ ہے, ہمارا ابھی تک لنگر نہیں کھانا, اس کی چھت کے لیے بہت کوشش کر رہے. کل اوپر سے ایک شیٹ گری, یہ ہوتی ہے نا شٹرنگ کی شیٹ, 20-30 کلو کی ہوتی ہے. 11 وہ کیوی جو ہوتی ہے, وہ 11 کیوی, اس کی تاروں سے نکلتی ہوئی, تاروں کے اندر چنگاریاں, اور نیچے ایک بندہ جا رہا تھا, اوپر سے گری, بس بندہ یہی یوں ہوا ہے, اور وہ یوں گری. پھر ایسے گھومتی ہوئی سامنے ہونڈا سیوک کسی کھڑی تھی, اس کے ساتھ آئے کہ ٹھہر گئی. یہ حامیم لا ینصرون کی دعاؤں کی تاثیر ہے. میں بڑے بڑے کاموں میں ہاتھ سے, میں برج خلیفہ میں جا رہا تھا, مجھے خاص آدمی خاص راستے سے لے کے جا رہا تھا, وہاں کا ایک بڑا تھا,
दुबई में मुझे कहने लगा हमने बुर्ज खलीफा के 250-300 बंदे मरे हैं, पता नहीं लगने दिया। ऊपर से जब बंदा गिरता था नीचे आते आते उसके टुकड़े हो जाते हैं। तो बड़े बड़े कामों में तो बड़े बड़े हादसे होते हैं, अमूमी सी बात है। लेकिन हामीम ला युनसरून, या हाफिज या सलाम, दुआएं रोजे रखना, इसके लिए सदके देना, इसके लिए सजदे देना, इसके लिए मांगना, मौला हर फितने से बचा, हर शर से बचा, हर आफत से बचा। अल्लाह बरकत और आफियत के दरवाजे खोल, अल्लाह बरकत और आफियत के दरवाजे खोल, अल्लाह बरकत और आफियत के दरवाजे खोल। मौला कभी किसी का मोहताज ना बना, पर अपने दर का मोहताज बना, दर दर का मंगता और सवाली ना बना। तो ये मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं, इसके बारे में आप तवज्जो बढ़ाएं, अल्लाह से मांगना बढ़ाएं। इज्तिमा सर पे है, उसकी तैयारी का दिन रात फिक्र है कि लंगर खाना कम से कम तैयार हो जाए, वुजू खाने तैयार हो जाए, टॉयलेट्स तैयार हो जाए, आने वाले अल्लाह की मखलूक, अल्लाह के बंदे और बंदियों को तकलीफ ना हो। नेट पे तस्बीह खाने में और मोती मस्जिद में बाज खवातीन और मर्द खुद को मेरा रिश्तेदार क्लास फैलो खलीफा लो, खाना पीना आना जाना जहर कर वसवसे और बातें फैलाती हैं, और कुछ खवातीन पर यह जहर करती हैं कि उनको सरकार की हाजिरी है, उनसे दुआ कराएं, उनकी तरफ पाँव ना करें। ऐसी अजीब गरीब बातें, ऐसे लोगों को एहतियात करें ऐसे लोगों से। और दूसरा यह है कि हमें के बारे में बताएं भी सही है, इत्तला भी करें। और अगली बात कि दरूद महल रूहानी मंजिल तस्बीह खाना, दरूद महल रूहानी मंजिल और तस्बीह खाने के लिए और दारुत तौबा के लिए आप हजरात से दरखास्त है कि आप हजरात इसके लिए अभी से दुआएं करें और हर वक्त दुआएं करें, हर वक्त दुआएं करें, दुआएं करें। अल्लाह इनकी हर फितने से हिफाजत फरमा। अपने तिब्बी रूहानी तजर्बात और मुशाहिदात आपके जरिए तस्बीह खाने नूर मा मुस्तफा पाने के लिए, तस्बीह खाने की खिदमत और जिक्र के जरिए नूर मार्फत और इफा पाने के लिए तस्बीह खाने में चंद दिन, चंद हफ्ते, चंद महीने गुजर। रिटायर्ड और बूढ़े हजरात अपनी जिंदगियां वक्त करें। यहां पर खिदमत करने वालों को गिफ्ट, हदिया, बख्शीश हरगिज न दें। आपस में रिश्ते नाते, मामलात, ताल और कारोबार अपनी जिम्मेदारी पर करें। जिक्र खास का कार्ड साथ न ले जाएं। हर दफा कहते हैं जिक्र खास का कार्ड साथ न ले जाएं, हर दफा कम हो जाते हैं, पता नहीं कौन ले जाता है, अल्लाह ही जाने। कोई बंदा बाजार से कुरान चुरा के ले और झूम झूम के पढ़ रहा हो, कुरान चोरी का हो। वो एक चोर था ना, मस्जिद में चोरी कर दबा के ऐसे बड़े खुशू खुशू से बैठा हुआ था, मुसल्ला नीचे और नीचे चोरी। एक बंदे ने मस्जिद की दीवार पे थूका बाहर से, कहने लगा मजबूर बैठा हूं वरना तुझे आके बताता कि मस्जिद का अदब क्या है। मजबूरी समझ आई है? कहने लगा मजबूर बैठा हूं वरना मैं तुझे आके बताता कि मस्जिद का अदब क्या है। इसको साथ ना ले जाएं, कहीं इस मुकद्दस अमानत में खयानत ना हो जाए। शजरा तैयबा, मुंतखब अहादीस और आदाब मार्फत हर घर की जरूरत है, रोजाना जरूर पढ़ा करें। अपनी मर्जी का लिटरेचर और खाना तस्बीह खाने में तकसीम न करें। और रोजाना घर बैठे फ्री रूहानी और जिस्मानी टोटके हासिल करने के लिए मोबाइल पर फॉलो अपकरी का मैसेज लगाएं। जिस मैसेज के सामने अपकरी लिखा हुआ ना आए वो हमारा मैसेज नहीं। वुजू के लिए अपने ही जूते इस्तेमाल करें। अपनी जेबों और जूतों की हिफाजत करें, कहीं कोई हमारी वजह से गुनहगार ना हो जाए। गाड़ियों मोटरसाइकिल पार्क करने में ताउन करें, यह रकम इदारे को नहीं जाती, पार्किंग वाले खुद लेते हैं। फेसबुक पर खुद से अमाल मत बताएं, अमाल शिफा की साइट की तरफ मुतवज्जे कराएं। मांगने वाली मर्द औरतों को की हौसला अफजाई ना करें। गली में रास्तों में जगह जगह खड़े ना हो। रिसाला और दर्स जुबानों में तर्जमा करने के लिए पूरी दुनिया के मुखलिसीन शुरू होता है तो उसमें सब शामिल हो। बाज़ौक़ात लंगर समेट दिया जाता है, फिर मेहमानों को परेशानी होती है। खवातीन हर हालत में दर्स में शामिल हो सकती हैं। बैत होने वाली खवातीन वहां नाम लिखवा कर कार्ड ले लें। खवातीन सीढ़ियों, रास्तों और वुजू खानों की चौकियों पर न बैठें। और ग्राउंड फ्लोर पर बैठी खवातीन, बड़ी उम्र की खवातीन अक्सर शोर बहुत करती हैं और बाज़ औक़ात चुप कराते कराते शोर ज्यादा हो जाता है। अल्लाह हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए, इसको खैर और बरकत का जरिया बनाए। अब ऐन दुआ का वक्त है और ऐन कबूलियत का वक्त है। आप 2 घंटे से 2.25 घंटे से बैठे और इस लम्हे का इंतजार है। ये जो जिक्र खास है ये कबूलियत की चाबियां हैं,
یہ قبولیت کی چابی کے دندانے ہیں، اور یہ وہ مقبول لمحے اور مقبول لفظ ہیں جنہوں نے قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے ہیں۔ فرمایا مسنون اعمال نے قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے ہیں۔ تو اب لمحہ ہے توجہ، دھیان، درد کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ، پورے لجاہ قلبی کے ساتھ، کہ شاید ہمارا بھی کوئی ایک آنسو ایسا آ جائے جو چاہے پلک میں اٹک جائے لیکن قیامت کے دن کام آ جائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم نشرح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ لا الہ الا انت۔ اللہم صلی علی یا اللہ، یا یا وہاب،
یا کریم یا حی یا قیوم حسبی اللہ و نعم اللہم یا قادر یا دافع البلی یا حل المشکلات یا کافی المحمات یا شافی یا منزل یا رافع الدرج یا مسبب الاسباب یا مجیب الدعوات یا مان الخائف یا خیر یا دلیل المحزون رب انی مغلوب لا حول ولا قوة
یا اللہ صلی علی محمد. آمین. استغفر اللہ الذی بجلی بند کر دیں. جو سرخ رنگ کے نشان بٹن پہ لگے ہیں وہ بجلی بند کر دیں. رات توجہ کریں بٹن کے پاس اور دیکھیں دعا کا وقت ہے, قبولیت کا وقت ہے, اور یہی مشقت اور محنت کے بعد اب پانے کا وقت ہے. پوری توجہ, دھیان اور خلوص کے ساتھ اللہ سے مانگیں. انشاءاللہ جو مانگیں گے اللہ عطا فرمائے. یا اول الاولین ویا آخر الآخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم یا حلیم یا کریم یا علی یا عظیم یا حلیم یا کریم یا علی یا عظیم یا کریم یا کریم یا کریم. کرم کے فیصلے فرما, ہدایت کے فیصلے فرما, ایمان کامل کے فیصلے فرما, برکت اور عافیت عطا فرما. دل کی دنیا بدل دے مولا, من کی دنیا بدل دے, جذبے بدل دے, سوچیں بدل دے, انداز بدل دے, فیشن بدل دے, اندر بدل دے, ظاہر باطن باہر بدل دے, اندھیروں میں بدل دے, اجالوں میں بدل دے. مولا ہماری صورت بدل دے, ہماری سیرت بدل دے, ہمارے نقشے بدل دے, ہمارے انداز بدل دے. مدینے والے کا رنگ دے دے, کملی والے کا رنگ دے دے, کملی والے کا رنگ دے دے. ہمارے جذبوں کو دے دے مولا, ہمارے چہروں کو دے دے اللہ, پوری انسانیت کو دے دے. یا اللہ ہمیں نمازی بنا دے, خشوع والا, دھیان والا, اعتماد والا, اہتمام والا. اے اللہ ہمیں نمازی بنا دے. اللہ قرآن کی تلاوت سے محروم نہ فرما, قرآن پاک کی تلاوت دے دے, قرآن پاک کی تلاوت دے دے, قرآن پاک کی تلاوت دے دے. اے اللہ قرآن سے محبت دے دے, قرآن والوں سے محبت دے دے, حدیث سے محبت دے دے, حدیث والوں کی محبت دے دے. اللہ ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما. ہماری سب سے بڑی ضرورت عشق مصطفیٰ ہے, مدینے والے سے محبت ہے, آل و اصحاب سے محبت ہے, اولیاء کا ادب ہے. یا اللہ ہمارے دل میں یہ ڈال دے. ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما, ہماری پریشانیوں کو دور فرما, ہمارے مسئلوں کو حل فرما, ہمارے غموں کو ٹال دے. اے اللہ تو اس غیب سے ہماری ضرورتوں کو پورا فرما, تو پریشانیوں کو دور فرما, تو مسائل کو حل فرما. اے اللہ تو دنیا میں بھی خیر عطا فرما, آخرت میں بھی خیر عطا فرما, اور دنیا کے مسائل بھی حل کر اور آخرت کے مسائل بھی حل فرما. اللہ ہماری ہر ضرورت کو غیب سے پورا فرما, ہماری ہر مشکل کی اے اللہ دور فرما. یا اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا, چاہا اور سنا, اور یا اللہ چاہت یا امید رکھتے ہیں, ان سب کی ضرورتیں غیب سے پوری فرما. اللہ بے گھر کو گھر دے دے, بے در کو در دے دے, بے سہاروں کو سہارا دے دے, بے حوصلوں کو حوصلہ دے دے. اللہ جو جیل میں ہیں ان کو خلاصی کا غیب سے نظام کر دے, اور توبہ کا غیب سے نظام کر دے. یا اللہ جو مانگ رہے ان کی آمین کو قبولیت کی مہر دے دے.
مقبولیت کی مہر دے دے، محبوبیت کی مہر دے دے۔ اللہ ان کی قبولیت اور مقبولیت کو مزید بڑھا دے۔ اللہ ہر آمین کہنے والے کی آمین کو قبول فرما، ہمارا آمین کہنے والے کی آمین کو قبول فرما۔ اللہ ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما اور ہماری مشکلیں حل فرما۔ یا اللہ جتنے بیمار شفا دے دے، اللہ بے اولادوں کو اولاد دے دے، بے اولادوں کی جھولیاں بھر دے۔ یا اللہ بے اولادوں کی جھولیاں بھر دے، جن کے رشتوں میں رکاوٹ ہے عرش سے فیصلے فرما دے اور عرش سے جوڑے بنا دے، آسمانوں سے جوڑے بنا دے۔ کریم جن کے رشتے ہو چکے ہیں ان کے گھروں میں چین دے، سکون دے، راحت دے، محبت، ایمان اور امن دے۔ یا اللہ ہمارے پورے ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما، سرحدوں کی حفاظت فرما، سرحدوں کی حفاظت فرما، سرحدوں کی حفاظت فرما، ہمارے ایٹمی نظام کی حفاظت فرما، اس ملک کے امیروں کی، وزیروں کی، فقیروں کی چاہوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ کچہریوں کی چھاونیوں کی حفاظت فرما اور ایوانوں کی حفاظت فرما، ہماری بیٹیوں کی حفاظت فرما، ہماری مردوں عورتوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری قبر کی حفاظت فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پہ کر دے، قبر کو آگ سے نہ بھر دے۔ پروردگار عالم عافیت کے دروازے کھول دے، ذلت کی زندگی سے بچا، ذلت کی موت سے بچا۔ اللہ مریضوں کو شفا دے دے، تسبیح خانے میں جو مراد لے کے آئے بیٹھے ان کو خالی نہ بھیج، سخین کی جھولیاں بھر دے، سخین کو مرادیں دے دے، سخین کے ساتھ عافیت کا فیصلہ فرما دے اور کرم کا فیصلہ فرما دے اور فضل کا فیصلہ فرما دے۔ اللہ دنیا میں بھی خیریں دے دے اور آخرت میں بھی خیریں دے دے۔ یا اللہ دنیا میں بھی برکت دے دے اور آخرت میں بھی برکت دے دے۔ ہر آمین کہنے والے کی آمین کو قبول فرما۔ نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ وعطرتہ اجمعین۔